شہزادی مندکانی اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی خوبصورتی کا چرچا دوسری ریاستوں میں بھی ہو رہا تھا۔ اس میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوش اخلاقی، قابلیت اور دیگر اچھے اوصاف بھی تھے، مگر یہ سب خوبیوں اور والد کی محبت نے اسے مغرور بنا دیا۔ اس کا غرور اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ کسی اور کو اپنے سامنے کچھ سمجھتی نہیں تھی۔ بہت سے شہزادوں نے اس سے شادی کرنا چاہا، مگر کسی کو وہ اپنے قابل نہ سمجھی۔ اس دوران شہزادی کی عمر بڑھتی جا رہی تھی اور بادشاہ کو لوگوں کی باتوں کا خوف بھی تھا۔ لوگ بھی چپکے باتیں کرنے لگے تھے، مگر شہزادی اپنے غرور میں ڈوبی ہوئی تھی اور کسی بھی شہزادے کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھی۔ آخر کار بادشاہ نے پڑوسی نوجوان بادشاہ رنگ موہن کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا اور اعلان کر دیا کہ شہزادی کے جنم دن کی صبح جو بھی شخص شہر کے دروازے میں پہلے داخل ہوگا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جنم دن کا دن آیا۔ صبح شہر کے دروازے پر سب سے پہلے آنے والے شخص کو درباریوں نے پکڑ لیا اور وہ ایک فقیر تھا جو کہ گندے کپڑے پہنے ہوئے تھا، مگر وہ جوان خوبصورت تھا اور اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ نے پنڈت کو بلایا اور کسی دھوم دھام کے بغیر اس فقیر کے ساتھ شہزادی کا نکاح کر دیا۔ شہزادی چیخی اور روتے ہوئے اپنے خوبصورت آنکھیں سرخ کر لی، مگر آج اس کے والد نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ فقیر کو صرف 5 سونے کے سکے دے کر کہا، اپنی بیوی کو لے کر جلدی سے میری ریاست چھوڑ دو اور یاد رکھنا کہ اگر تم یا تمہاری بیوی دوبارہ یہاں آئے تو موت کی سزا دی جائے گی۔ فقیر کا شہزادی نے ہاتھ تھام کر روانہ ہو گئی۔ روتی بلکتی شہزادی اس کے ساتھ جانے پر مجبور تھی، مگر فقیر خوش تھا اور اپنی بیوی کے رونے پر دھیان دیے بغیر گانا گا رہا تھا۔ والد کی ریاست سے باہر جانا پڑا۔ فقیر اس سے میٹھے لہجے میں بات کرتا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد دونوں جنگل میں ایک دریا کے کنارے پہنچے جہاں ایک کچی جھونپڑی تھی۔ فقیر نے کہا کہ اب یہی تمہارا گھر ہے، تمہیں جنگل سے پتے اور لکڑیاں خود لانا ہوں گی اور جتنا مل سکے گا اسے پکا کر کھانا ہوگا۔ پاس کے گاؤں میں لکڑیاں فروخت کرنا ہوں گی۔ میں بھی جتنا بن سکے گا تمہاری مدد کروں گا۔ شہزادی کے لیے یہ زندگی کا بہت مشکل فیصلہ تھا، مگر حالات انسان سے سب کچھ کروا لیتے ہیں۔ اسے ایک خوشی تھی کہ اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، پھر ایک دن فقیر نے جھونپڑی چھوڑ دی اور مندکانی کو لے کر ایک گاؤں آیا جہاں وہ دونوں ایک ویران سے مکان میں رہنے لگے۔ فقیر کہیں سے کچھ پیسے لے آیا اور ان سے مٹی کے برتن خریدے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ ان برتنوں کو بازار لے جا کر فروخت کرو۔ کبھی شہزادی تھی، مگر اب اسے سر پر برتن اٹھا کر بازار جانا تھا۔ ایک دن
جب وہ برتن بیچنے گئی تو ایک نوجوان سوار وہاں آیا۔ اس نے مندکانی سے برتنوں کے دام پوچھے۔ مندکانی نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ اس سوار کا گھوڑا چونکا اور اس کے پاؤں سے برتن ٹوٹ گئے۔ وہ سوار چلا گیا اور مندکانی روتے ہوئے گھر لوٹی۔ فقیر نے اسے دیکھ کر کہا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، سارے برتن ٹوٹ گئے، اب گزارا کیسے ہوگا؟ چلو شہر چلتے ہیں، وہاں رنگ موہن کے محل کی باورچی خانے میں کام کروں گی، وہ تمہارے کام دے گا اور اس کے بعد بھی کہیں کام ڈھونڈ کر کچھ پیسے کماؤں گا۔ بادشاہ رنگ موہن کا نام سن کر مندکانی کی سانسیں رک گئی۔ موسم بہار آیا اور بادشاہ رنگ موہن کا جنم دن منایا گیا۔ بادشاہ نے سب کو انعام دیا۔ اس کے بعد مندکانی کو پکارا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، مہاراج آپ میری مدد کریں میرے شوہر کو ڈھونڈنے میں۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر بعد فقیر کے بھیس میں اپنے آپ کو ظاہر کیا۔